شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی سفر کے لیے جدید ذرائع آمدرفت ایجاد نہیں ہوئے تھے اور لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر دور دراز کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ یہ سفر بہت مشکل اور کافی طویل ہوا کرتا تھا۔ لوگ کئی مہینے اپنے گھر سے دور رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک سوداگر تھا۔ اس کی بیوی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ سارے خاندان میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی بیوی کے حسن کی تعریف کرنے لگتے۔ اس بات نے اسے بہت محتاط کر دیا تھا۔ سوداگر اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ وہ تجارت کی وجہ سے کئی مہینے گھر سے دور رہتا ہے، کہیں کوئی اس کی بیوی پر بری نظر نہ ڈالے۔ اسی طرح اسے ایک دن مال تجارت لے کر کسی دوسرے ملک جانا تھا۔ اب سوداگر بہت پریشان تھا کہ جس ملک میں اسے جانا ہے وہاں تو بہت عرصہ واپس آنے میں لگ جائے گا، پیچھے اس کی بیوی اکیلی ہے، آخر وہ کیا کرے گی؟ سوداگر کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ ایک تحفہ اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، میں جانے سے پہلے تمہارے لیے کتنا قیمتی تحفہ لایا ہوں، تم یہ تحفہ دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی اور ساتھ ساتھ اس تحفے کی وجہ سے میری فکر بھی کم ہو جائے گی۔ بیوی تحفہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جب اس نے تحفہ کھولا تو اندر سے ایک تالا نکلا۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تالا ہے۔ سوداگر نے اس تالے سے اپنی بیوی کی کمر باندھ کر اسے گھر میں قید کر دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں سفر پر جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اگر سفر پریشانیوں سے بھرا نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ تم مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔ جس دن تم نے مجھ سے بے وفائی کی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں اپنی شدید محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر قید کر کے جا رہا ہوں۔ یہ میری محبت کا تالا ہے، میرے آنے تک اس تالے کو مت کھولنا۔ غرض کے شوہر پیار و محبت کی باتیں کر کے سفر پر روانہ ہو گیا، مگر اس کی بیوی اس کی محبت کو نہ سمجھ سکی۔ وہ اس تالے کی وجہ سے پریشان بھی تھی اور اپنے شوہر سے ناراض بھی تھی۔ جب اس کا شوہر سفر پر روانہ ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے ایک فقیر کی آواز سنائی دی۔ اسے وہ آواز بہت اچھی لگی۔ اس نے اس فقیر کو آواز دے کر بلایا اور اسے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگ رہی ہے، تم روز آیا کرو اور مجھے اپنی آواز سنایا کرو۔ اس طرح وہ فقیر روزانہ آنے لگا۔ روز ملنے کی وجہ سے اس عورت کو اس فقیر سے محبت ہو گئی اور فقیر بھی اس عورت کو چاہنے لگا۔ ایک دن فقیر نے سوداگر کی بیوی سے ملاقات کرنے کی کوشش ظاہر کی، جس پر سوداگر کی بیوی نے مکمل کہانی اسے سنائی کہ کس طرح اس کا شوہر اس کی کمر کو تالا باندھ کر چلا گیا ہے، اسے گھر میں قید کر کر خود چلا گیا ہے۔ فقیر نے اس سے کہا کہ یہ تو تمہارے شوہر نے تم پر بہت ہی ظلم کیا ہے، خیر تم پریشان نہ ہو، میں کچھ دن بعد آؤں گا اور تالا بغیر چابی کے کھولنے کا ہنر سیکھ کر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر سوداگر کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ وہ فقیر کچھ دن غائب رہا، پھر جب آیا تو تالا کھولنے کا ہنر سیکھ کر آیا۔ اس نے سوداگر کی بیوی کو تالا کھول کر آزاد کیا اور اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ سوداگر کی بیوی اس فقیر کے ساتھ جا رہی تھی کہ تب ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس بے شمار دولت، سونا اور چاندی ہوتا ہے۔ وہ یہ سب دولت سوداگر کی بیوی کو دے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سوداگر میرا بہت اچھا دوست تھا، میں اور سوداگر سفر پر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک حادثے میں سوداگر کی موت ہو گئی۔ اس نے سفر سے واپسی پر آپ کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے، چنانچہ مرنے سے پہلے یہ سب تحفے اس نے میرے حوالے کر دیے اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میں یہ سب تحفے آپ تک پہنچا دوں۔
اور آپ کو قید سے آزاد کر دوں، یہ چابی بھی میرے دوست نے ہی مجھے دی ہے۔ یہ سن کر سوداگر کی بیوی چیخیں مار کر رونے لگی کہ میرا شوہر میری بے وفائی کی وجہ سے مر گیا۔ وہ مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو وہ دن میری دنیا میں آخری دن ہوگا، مگر ہائے افسوس کہ مرتے وقت بھی اسے میرا ہی خیال تھا اور میرے لیے تحفے بھیج گیا، اور میں کیسی بے وفا نکلی۔ یہ بات سوداگر کی بیوی کے دل کو ایسی لگی کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ساری عمر اپنے محبوب شوہر کی یاد میں گزار دے گی اور کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔